شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سفر شرط مسافر نواز بتیرے، ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ یہ شعر میں نے اس لیے پڑھا کہ آج میرے ساتھ جو پرسنالٹی موجود ہے، ہی از دی موسٹ ٹریول رائٹر آف پاکستان۔ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ مسٹر سلمان رشید از جوائننگ می ٹوڈے ان مائی شو۔ یہ آتھر ہیں 8 سے زیادہ کتابوں کے، اس کے علاوہ انہوں نے پورے پاکستان کا ٹریول کیا ہوا ہے، اور اگر ان سے ہسٹوریکل پرسپیکٹو پہ بات کریں، آپ کسی بھی اس پہ بات کریں، ان کی جو معلومات ہیں، جو نالج ہے، وہ انتہائی شاندار ہے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو سلمان صاحب۔ شکریہ آپ کا عالیہ، بہت مہربانی آپ کی۔ سلمان رشید صاحب، جیسا میں نے کہا کہ یو آر آتھر آف 8 بکس، شاید ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں، میں نے ابھی تک جو ہے میری معلومات جو ہے آپ صحیح بھی کر دیجیے گا، اور آپ نے پورے پاکستان کا وہ کون سا چپا چپا چھان مارا، کون سی جگہ ہے جو آپ نے نہ دیکھی ہو، اور بہت ہی واسٹ ایکسپیرینس آپ کا، اور پھر تاریخ جو ہسٹری ہے اس پہ آپ کی بہت زبردست گرپ ہے۔ تو مجھے بتائیے گا کہ کہاں سے ہم شروع کریں کہ آپ نے یہ اتنا ٹریول کیسے کر لیا، اور ہسٹری کو اتنا جاننے کا آپ کو کیسے یہ شوق پیدا ہوا؟ میری ویسے 13 کتابیں ہو گئی ہیں اب۔ اوکے، دیکھا میں نے اسی لیے کہا تھا۔ اور یہ جو سفر کا تو شوق پہلے پرانا تھا، میں رائٹر بننے سے بہت پہلے فوج میں ہوتا تھا، تو میں کھاریاں میں نے بہت ساری نوکری کی، تو میں وہاں سے یہ کبھی روہتاس کبھی ادھر ادھر چلا جایا کرتا تھا۔ ٹلہ جوگیاں اسی زمانے میں 1974 میں نے دیکھا، جو کہ ایک پرانی مونسٹری ہے، خانقاہ ہے، جو کہ 1 صدی قبل مسیح کی ہے۔ تو یہ وہ گھومنے پھرنے کا شوق تھا، لیکن اس وقت پڑھتا تو میں بہت کچھ تھا، الٹی سیدھی چیزیں، یہ انگریزی کے مسٹری ناولز، وار ناولز وغیرہ۔ لیکن جب میں نے فوج 1978 میں چھوڑی اور میں کراچی جا کے رہا، تو وہاں تھوڑی سی زیادہ آزادی ملی، وہاں گھومنا پھرنا شروع کیا۔ تو اور سندھ جو ہے نا، وہ بہت ہی یعنی پنجاب سے کہیں زیادہ وہ فرٹائل ہے کسی بھی تاریخ کے طالب علم کے لیے۔ تو مجھے سندھ نے تاریخ کا طالب علم بنا دیا، تاریخ اور جغرافیے کا۔ تو وہاں جا کے پھر وہ گھومتا پھرتا تھا، جیسے چوکنڈی کی قبریں یا مکلی قبرستان میں پہلی بار جب دیکھنے گیا، تو اس کے بعد شوق ہوا کہ یہ ہے کیا، تو پھر کتابیں خود بھی خریدنی شروع کی اور لائبریریز کا ممبر بن گیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اور ٹھیک جی بالکل، کیونکہ آپ کی جو ایک کہتے ہیں نا ایک پاتھ آف لائف ہوتا ہے ہر ایک کا، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے، لیکن آپ نے اتنے زبردست کام نہیں کرنے تھے، اور اتنے بہت ساری آپ نے جو ہے وہ سیکرٹس جاننے تھے اس یونیورس کے، جو آپ دیکھ کر جانتے رہے۔ ابھی آپ نے ٹلہ جوگیاں کی بات کی نا، اچھا ٹلہ جوگیاں جو ہے یہ بڑا مشہور، میں نے نام سنا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، اس کا آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ کون سی جگہ ہے، اس کو کیوں یہ ٹلہ کہا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اور میں چاہوں گی کہ آپ اپنی جو وہ ہے آواز تھوڑا سا ذرا اونچا بولیے، کیونکہ میرے اکثر ویورز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو مہمان ہے نا وہ آہستہ بولتے ہیں۔ اچھا، تو ٹلہ پنجابی میں ادھر جیلم کی زبان میں ٹلہ کسی بھی پہاڑی کو کہتے ہیں، اور یہ ٹلہ جوگیاں جو ہے یہ ایک 3300 فٹ اونچی پہاڑی ہے، یعنی 1000 میٹر اونچی سطح سمندر سے۔ اس کے اوپر یعنی 100 قبل مسیح کے اندر ایک گرو گورکھ ناتھ تھے، جو کہ بڑے صغیر کے اندر جو کن پھٹے جوگی ہیں، جو کہ کانوں میں کان چھید کے یہاں پہ بڑے بڑے لکڑی کے بالے پہنا کرتے تھے، یہ گرو گورکھ ناتھ اس سیکٹ کے فاؤنڈر تھے، اور انہوں نے یہ مونسٹری آباد کی۔ گو کہ جو اب وہاں پہ کھنڈرات ہیں یہ 2000 سال پرانے نہیں ہیں، یہ تو بعد کے ہیں، یہ تو 18ویں صدی کے ہیں، کیونکہ 1757 میں احمد شاہ ابدالی نے ٹلہ جوگیاں میں آ کے آگ بھی لگا دی تھی، تو بہت ساری عمارتیں ضائع ہو گئیں۔ لیکن اکبر کے زمانے کا ایک تالاب ہے وہاں پہ، اور اس قسم کی اور کئی ساری پرانی عمارتیں ہیں۔
تو یہ پارٹیشن کے وقت تک یہ جو مونسٹری ہے، یہ جو خانقاہ ہے، یہ آباد تھی، اور یہاں پہ جوگی پورے بر صغیر سے آیا جایا کرتے تھے. اور اس کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ رانجھا جب ہیر کی شادی کھیڑوں میں ہو گئی تو دل برداشتہ، دل ٹوٹا ہوا لے کے رانجھا جو ہے وہ دریا کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا یہاں تک آیا. اور کیونکہ دریا سے، جیلم دریا سے زیادہ دور نہیں ہے ٹلا کی پہاڑی، تو وہ بھی اوپر گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے بھی جوگ حاصل کیا، جوگی بن گیا. اور پھر آپ نے جو کہانیاں سنی ہوں گی کہ پھر وہ جوگی بن کے گیا واپس ہیر کو وہ کرنے کے لیے، سیرینیڈ کرنے کے لیے. تو بڑے بڑے لوگ آئے، گرو گورکھناتھ بھی یہاں پہ آئے، اور اب بھی آج کل بھی لوگ وہاں چلے کاٹنے جاتے ہیں. اچھا، تو سر گرو گورکھناتھ کی جو ہے وہ کوئی آپ کو علم ہے کہ وہ کس وجہ سے ان کی شہرت تھی اور کیا؟ وہ شہرت یہ تھی کہ وہ ایک جوگی تھے، اور یہ جو کن پھٹا جوگیوں کی جو سیکٹ ہے ہندوستان کے اندر بڑی مشہور، وہ اس کے فاؤنڈر تھے. جو وہ ٹیچنگز ہیں نا وہ کن پھٹا جوگیوں کی، وہ گرو گورکھناتھ سے آئی ہیں. اوکے اوکے ٹھیک. اچھا سلمان صاحب، چلیے اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے آپ مجھے بتائیے کہ اتنی بہت زیادہ آپ نے ٹریول کیا، اور میں دیکھ رہی تھی کہ جس طرح مٹی کا ذکر کرے. اچھا ابھی آپ نے مکلی قبرستان کا ذکر کیا، بہت ہی ایک جس کہتے ہیں نا پراسراریت اس کے اندر، نام سن کے میں نے نہیں دیکھا آج تک وہ سندھ میں وہ موجود ہے. اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا، ہسٹری بھی، اور کچھ آپ کا ایکسپیرینس کیسے رہا؟ آپ کو بھی کچھ ایسے سیکرٹس وہاں پہ ملے؟ نہیں، مجھے نہ آج تک کوئی خزانہ ملا ہے، اور جو سیکرٹس ملے ہیں وہ ہسٹوریکل قسم کے ملے ہیں، جی اور کسی قسم کے نہیں. لیکن مکلی کا بھی میں نے چپا چپا، بلکہ میری بیوی نے اور میں نے، ہم نے چپا چپا پیدل پھر کے چھانا ہوا ہے. یعنی وہ جو بالکل اس کا شمالی کونا ہے، جہاں پہ کہتے ہیں کہ سموں کی جو سما ڈائنیسٹی تھی سندھ کی بادشاہوں کی، ان کا بنایا ہوا شہر ساموئی تھا ادھر. وہاں سے لے کے بالکل جو دیوار کے سڑک کے نزدیک ہے، جو کہ آخر میں ترخانوں کا جو دور تھا مغلوں کا، اس دور کی ہیں. تو وہ ہم نے گھوم پھر کے دیکھا ہوا ہے. سوائے اس کے کہ وہ اگر آپ آنکھیں کھول کے وہاں پہ گھومیں پھریں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو یہ پتھر تراشنے کا جو فن تھا، وہ اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ارتقاء، اس کی ایوولوشن کس طرح سے ہوئی، کہ پہلے کتنا پریمیٹیو تھا، پھر بہتر ہوتا گیا حتیٰ کہ جیسے عیسیٰ خان ترخان ثانی کا جو 17ویں صدی کا مقبرہ ہے، اس سے وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ کتنا اچھا ہو چکا تھا. اور اس سے 150 سال پہلے جام نظام الدین کی جو مقبرہ ہے، وہ گجرات کے جو جین مندر ہیں ان سے کتنی مشابہت ہے اس پتھر تراشنے کے کام سے. یعنی وہاں پہ وہ شاید مورتیاں بناتے تھے، یہاں پہ قرآنی کیلیگرافی ہوئی ہے پتھر کے اوپر، اور ایسے لگتا ہے کہ پتھر نہیں ہے، پلاسٹسین سے کے اوپر انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. یعنی وہ کمال کا ایک فن تھا جو سندھ کے اندر تھا، جو وہاں سے پھر بلوچستان تک پھیل گیا. اور یہ آیا گجرات، ہندوستان والے، کاٹھیا واڑ والے گجرات کی طرف سے سفر کر کے سندھ میں انہوں نے آ کے اس کو عروج پہ پہنچا دیا. زبردست، واہ کیا بات ہے. تو سر وہاں پہ جو کہا جاتا ہے کہ جو مکلی ہے وہاں پہ وہ ایک بہت صدیوں پرانا قبرستان ہے، تو وہاں پہ گریوز ہیں، ان کی جو شیپس ہیں وہ بھی ڈفرینٹ، اور وہاں پر اس تہذیب کے آثار بھی جو ہیں وہ دیواروں پر کدے ہوئے ملتے ہیں. ہاں، وہ جو یہ ہیں تراشیدہ قبریں جو ہیں، ان کے اوپر نام وام لکھے ہوئے ہیں، اور آپ پیچھے سن 1300 کچھ تک پہنچ جاتے ہیں اگر آپ غور کریں، تو وہ سب کچھ ہے وہاں پہ. وہ تو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے مکلی. اس کو یا تو وہ ایک جرمن سائنسدان ہسٹورین خاتون تھی، سلومی زایاڈاکس ہاسٹنرات، انہوں نے ایک بہت موٹی کتاب لکھی تھی 1960s میں چوکنڈی قبروں کے اوپر. تو وہ کتاب بندہ پڑھے، لیکن وہ ہے جرمن میں. سر چوکنڈی قبروں سے کیا مراد ہے آپ کی؟
یعنی 4 کونوں والی وہ نا اوکے اوکے بالکل چرپائی کی طرح بنی ہوئی ہیں، بلکہ چرپائی کی ریپرزنٹیشن ہے وہ قبریں، ان کا پائے بھی ہیں چاروں کونوں کے اوپر، تو وہ 4 کونے والی اس کو ہونے کی وجہ سے انہیں چوکنڈی کہتے ہیں۔ ویسے تو ساری قبریں چوکنڈی ہوتی ہیں، ہمارے یہاں پہ بھی تو 4 کونے والی ہوتی ہیں، لیکن یہ چونکہ وہ بالکل باقاعدہ چارپائی کی طرح بنی ہوئی ہے نا ان کی بناوٹ، اور ان کے وہ 4 کونوں پہ پائے جو ہیں، تو اس لیے چوکنڈی کہہ رہے ہیں کئی 200-300 سال سے۔ ٹھیک، اچھا سلمان صاحب، آپ نے جلندھر کا سفر بھی کیا، انڈیا بھی گئے آپ، اور وہاں پہ جی خاص طور پر آپ کی فیملی کے حوالے سے وہاں پہ کافی جو ہے آپ کے اس سے بہت گہرا تعلق ہے، مجھے بتائیے گا وہ سب کیا ہے؟ جب ہم جلندھر کے نیٹیوز ہیں، آرائی ہیں جلندھر کے، میرے دادا کا گاؤں جلندھر سے کوئی 30-32 کلومیٹر جنوب کی طرف اگی ہے، لیکن میرے دادا چونکہ ڈاکٹر تھے تو اور مختلف جگہوں پہ رہے، یہاں پہ تلا گنگ میں بھی سول سرجن رہے، پاک پتن میں رہے، آخری جو سروس کا ان کا حصہ تھا وہ جلندھر میں انہوں نے کیا اپنی وہیں پہ، اور تو انہوں نے وہاں پہ جلندھر میں ایک گھر بھی بنایا ہوا تھا ریلوے روڈ کے اوپر جو ابھی تک کھڑا ہے اور اس میں لوگ رہ رہے ہیں۔ تو لیکن جب پارٹیشن ہوئی تو میرے والد تھے ڈویژنل انجینئر نارتھ ویسٹرن ریلوے کے دلی کے اندر، اور میرے چچا جو تھے وہ کنگ ایڈورڈ سے گریجویشن کر کے دلی میں ہی اربن ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہے تھے، اور ایک پھوپھی میری جو تھی، میرے پھوپھا سرویر تھے، وہ ادھر تھے سولن میں شملہ کے نزدیک، تو گھر میں میرے دادا دادی اور 2 پھوپھیاں تھیں، اور میرے دادا کا ایک ملازم تھا ایدو اور اس کی بیوی فتح اور ان کے 5 بچے، اور میری دادی کے والد جو کہ میرے پڑنانا بھی لگتے تھے، یہ سارے اس گھر کے اندر تھے جو کہ پاکستان نہیں آئے، اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیا، کہاں گئے، تو ظاہر ہے وہ وہاں پہ ختم ہو گئے۔ اچھا ابو نے تو کبھی واپس جانے نہ، میرے چچا نے واپس جا کے دلی جلندھر میں پتہ کرنے کی کوشش کی، مجھے کچھ تھا کہ کیا کچھ پتہ تو لگ سکے کہ ہوا کیا، تو آخر ایک بار 1997 میں کوشش کی کہ ویزا ملے، لیکن وہ نہ ملا، تو آخر میں نے 2008 میں یہاں پہ ستیہ برتا پال ہوتے تھے ہائی کمشنر، انہوں نے مجھے گھر دعوت میں بلایا، تو میں نے سب سے پہلی بات انہیں یہ کہی کہ مسٹر یور ایکسلنسی، یورز از دی اونلی کنٹری دیٹ ہیز ایور ڈینائڈ می اے ویزا، تو کہتے ہیں مجھے کہ کل ہی اپنا پاسپورٹ بھیج دینا اور لکھ دینا کہاں کہاں جانا ہے۔ پھر میں نے انہیں تھوڑی سی کہانی بھی سنائی، تو میں وہاں اس میں 2008 مارچ میں جلندھر گیا، اور وہاں میں اپنے دادا کے گھر گیا، تو نیچے 2 دکان تھیں، ان میں سے ایک دکان ایک نوجوان سا سکھ وہ تھا، ہارڈ ویئر کی دکان تھی، وہ چلا رہا تھا، اقبال سنگھ اس کا نام، اور اس کے بڑے یہاں ڈسکا سے گئے ہوئے تھے۔ اچھا ہاں، تو میں نے کہا جی میرے دادا جی دا گھر سی، اور پھر ہم نے تھوڑی سی باتیں کی، پھر وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گئے، میں وہیں بیٹھا رہا، تو یکلخت میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں گل سنو تواڈے دادا جی ڈاکٹر سن۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا کس نے تانوں کنے دسیا؟ کہندے میں ساری گل سنی ہے کہ کی بنیا سی۔ تو اچھا پھر مجھے کہنے لگے کہ میرا ایک کوئی پرانا بوڑھا کسٹمر ہے، اس نے مجھے پوری بات سنائی ہے، تو مجھے کہتے ہیں ملنا چاہو گے ان سے؟ میں نے کہا ہاں میں ملنا چاہوں گا۔ اچھا میں نے 5 دن میرے جلندھر میں تھے، کیونکہ میں اوپر سے دلی بھی گیا تھا وہ اربن ہاسپٹل دیکھنے، ابو کا جو دفتر تھا پہاڑ گنج میں ڈویژنل انجینئر کا وہ دیکھنے، اور سولن جہاں پہ میری پھوپھی تھی وہ گھر ڈھونڈنے جہاں پہ وہ بال بچ کے پاکستان آئیں جہاں سے، تو وہ اچھا 5 دن رہ گئے تھے ویزا ایکسپائر ہونے میں، یعنی
छठे दिन सुबह सवेरे मैंने वहां से जलंधर से वापस आ जाना था, यानी अमृतसर आना था और फिर अगले दिन ये। तो 4 दिन गुजर गए। इकबाल सिंह, मैं रोज सुबह सवेरे जाके इकबाल सिंह की दुकान पे बैठ जाता था बाहर थड़े पे, और वो आके खोलता था तो मुझे कहता था मैं याद नहीं आ रहा किन्ने मैंने दसिया, रोज वो यही कहें। तो एक दिन तीसरे चौथे दिन मैंने कहा इकबाल सिंह मैं एक गल तुहानू दस दियां, जे तुसी डर रहे हो ना कि मैं बावला हो जावांगा और मैं बंदे नू पै जावांगा जिन्ने सारा कुछ जिन्नू पता है, ते इहो जी कोई गल नहीं है। तो मुझे कहता नहीं 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 मैं तुहानू पछाण लिया, मैं बिल्कुल समझ गया गल, ऐ नहीं है मैनू याद ही नहीं आ रहा। तो 5वें दिन मैं अपने गांव गया हुआ था उगी, वहां पे एक सिख खानदान सरदार सौदागर सिंह जौसन का जो मेरी मेहमानदारी कर रहे थे, उनके घर हम बैठे हुए थे, खाना खाने लगे। तो इकबाल सिंह का फोन मुझे आया कि वो मैंने मिल गए ने और वो भी तुहानू मिलना चाहते ने। तो मैं बड़ा बेताब, मैं कहा जी बस रहने दो रोटी। तो वो कहते हैं नहीं खाना खाए बगैर नहीं जाना, और ये तुम्हें हम जलंधर तक छोड़ के आएंगे। तो मैं जब आया तो इकबाल सिंह की दुकान पे एक साहब बैठे हुए थे, 73-74 साल उनकी उम्र थी, और तारुफ हुआ कि जी ये महेंद्र प्रताप सहगल हैं और ये डॉक्टर बदरुद्दीन का पोता है जी सलमान। तो महेंद्र प्रताप ने बड़ी एक अजीब बात की छुटते ही, कहते हैं देखो जी सब तो पहले मैं तुहाडे कोलों बड़ी माफ़ी मंगना चाहना कि यह सारा कीता है मेरे प्यो दा सी, ये उनके एग्जैक्ट लफ्ज़ थे, यह सारा कीता होया मेरे प्यो दा सी। तो मैं क्या कि अच्छा मैंने कुछ बताने की कोशिश की जो हमें ख्याल था कि ऐसे हुआ होगा। कहते हैं नहीं, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे कहते हैं आओ मैं तुहानू दसां की होया, और मुझे ले गए। और कहते हैं कि जब डॉक्टर साहब और सबको, उनकी बेटी, दोनों बेटियों को और बाकी जो थे, उन्हें एक चोपड़ों के घर में छुपाया हुआ था, और वो ऐसे घर के पीछे एक गली थी उसमें लेके जा रहे थे। तो जैसे हम गुजर रहे थे ना, तो एक मेरे दादा के घर की दीवार चल रही है और एक दरवाजा था उसमें। तो कहते हैं ए देखो ईदू का कमरा सी। मैंने नहीं उन्हें बताया था कि नौकर का नाम ईदू है, उन्हें खुद पता था। कहते हैं देखो ईदू का कमरा सी, ईदू इत्थे सी अपने सब तो छोटे बच्चे दे नाल, 2 साल का मुंडा सी ओदा। कहते हैं कि जब बलवाई आए रेलवे रोड जो मेन सड़क थी उधर से इस गली में जिसे कृष्णा गली कहते हैं, तो वो शोर सुन के ईदू डर गया और वो इस कमरे से निकल के भागा। और कहते हैं मेरे पिताजी ओदे पीछे दौड़े ने, उन्होंने देख लिया कि वो चोपड़ियां दे घर वड़े आ, वो समझ गए कि डॉक्टर साहब भी उत्थे ही होंगे। तो वो फिर बाकी जो था वो कि वो पहले तो जो ये बड़े सहगल साहब थे, ये सीधे ईदू ने देखा वो दरवाजा बंद है जिस कमरे में सारे हैं, तो वो सीढ़ियां चढ़ के छत पे चला गया। ये सहगल, बड़े सहगल साहब महेंद्र प्रताप के वालिद, क्योंकि महेंद्र प्रताप उस वक्त 13 साल के थे पार्टीशन के वक्त, तो वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए और ईदू को तो छुरियां मार के उन्होंने वहां मार दिया, और वो बच्चे को नीचे उठा के बेड़े में फेंका। बाकी फिर उन्होंने वो सारी सुना दी कि जी वो आपके जो थे सारे के सारे इस कमरे का दरवाजा किस तरह खोला गया और सबको कमरे के अंदर ही खत्म कर दिया। तो ये वाकया था जो कि अब एक किताब की सूरत में छपा हुआ है जिसका टाइटल है अ टाइम ऑफ मैडनेस। क्योंकि ये सारा सुनाने के बाद हम बाहर खड़े थे, तो मैंने महेंद्र प्रताप साहब से कहा, मैं क्या भाई जी क्यों होया सारा कुछ? तो एक सेकंड सोच के कहते हैं बड़ा पागलपन दा वेला सी। तो फिर वो किताब लिख दी, फिर आपने वही लिखी द टाइम ऑफ मैडनेस। सलमान साहब, क्योंकि एक बहुत ही ये दुख देने वाले ये यादें, और ये मतलब मुझे सुन के जो है वो इतना असर हो रहा है, तो आप जिनके साथ बीती है, जिनके एंसेस्टर्स के साथ ही बीती है, उनके साथ जाहिर है कि सोच क्या होता होगा। दोनों तरफ ये जो इतनी दुख भरी कहानियां इस तरफ हैं, उधर भी ऐसी ही दुख भरी कहानियों के अंबार लगे हुए।
دونوں طرف. لیکن اس کے باوجود ہم سبق حاصل نہیں کرتے, اس کے باوجود ہم دوستی کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم پھر وہی سوچتے ہیں کہ پھر کوئی جنگ ہو, پھر ایسے حالات ہو, اور پھر خدا نہ خواستہ کبھی بھی ایسا نہ ہو تو بس کہ وہ وہی جو ہیں وہ ایک دوسرے کو مارنے والے جو ہیں وہ حالات بنے. دیکھیے میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ یہ ایک اوپر کے لیول کے اوپر یہ بات ہے. آپ چلے جائیں دلی میں اپنے نانا کے گھر گیا نا, تو امی نے جو مجھے بتایا تھا کہ اس طرح جاؤ گے کرشنا گلی سے ایسے مڑنا, پھر وہ ڈھکی ہے, چھوٹی سی چڑھائی ہے, اور ہمارے گھر کے 3 طرف سڑک تھی. تو وہاں ایک ہی گھر تھا جس کے 3 طرف سڑک تھی, اور وہ 19 مرلے کا ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ مجھے چھوٹا لگ رہا تھا. تو میں 1-2 دفعہ یوں ہوا تو ایک گلی میں 3 نوجوان لڑکیاں 25-26 سال کی کھڑی گپیں مار رہی تھی. تو مجھے دیکھ کے کہتی ہیں کہ جب میں دوسری دفعہ آیا نا اس گلی میں دیکھنے کے لیے, تو مجھے کہتی ہیں تسی پاکستان تو آئے ہیں نا. میں کہا تانوں کس طرح پتہ لگا؟ کہندی ہے جڑے پاکستان تو آندے ہیں وہ اپنے گھراں نوں اداں ویکھدے ہیں. Oh my goodness. ہاں مطلب یہ جو ہے نا, اچھا پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہی گھر ہے, میں اندر گیا تو وہ ملہوترا خاندان تھا, اور وہ یہ لاہور کی پکی چھٹی کے رہنے والے تھے. وہ بھی یہاں پہ اپنے گھر بار چھوڑ کے ادھر گئے ہوئے, وہ یہاں سے گھر بار چھوڑ کے گئے ہوئے تھے. اور جس طرح انہوں نے میرا سواگت کیا ہے, جو میرے ساتھ انہوں نے کیا, میں تو حیران ہو گیا. مطلب یہ مجھے اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک جگہ جو نفرت تھوڑی سی نظر آئی نا, وہ جو میرے دادا کے گھر میں عورت رہ رہی تھی نا, جب میں نے کہا نا کہ جی میرے دادا جی گھر ہے میں دیکھنا چاہنا, تو مجھے فوراً چھٹتے ہی بڑی کڑوے اس میں کہتی ہے کہ تو ویکھ لے گا تو تینوں کہڑا ہے واپس مل جانا ہے. تو بعد میں نے مہندر پرتاپ صاحب کو جب بتایا نا کہ جی گھر نہیں ویکھن دیتی, انہوں نے اس کو بڑا ڈانٹا. اسے کہتے ہیں تو کون ہونی ہے منع کرنا لیا, یہ دادے دا گھر ہے. یعنی وہاں یہ نہیں تھا بالکل. مثلا سولن کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر, کیونکہ میرے ابو وہاں پہ AEN بھی رہے تھے دھرمپور میں, اور سولن ان کے اس میں تھا ایریا آف ریسپانسبلٹی میں. تو میں نے جا کے سردیوں کے دن تھے نا, وہ اونچی ہائٹ کے اوپر ہے سولن, مارچ میں, تو وہ لوگ سٹاف جو ہے نا وہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا دفتر چھوڑ کے باہر. تو میں ان کے پاس میں دیکھ رہا تھا ادھر ادھر, تو کہنے لگے کیا آپ کو ٹکٹ چاہیے؟ میں نے کہا نہیں ٹکٹ نہیں چاہیے. میں پاس چلا گیا, میں نے کہا جی 1946 میں میرے پتا یہاں پہ AEN تھے. آپ یقین کریں جس طرح وہ مجھے ملے, اور جس طرح پہاڑ گنج والے دفتر میں بھوپندر سنگھ, میرا خیال ہے مجھے اگر ان کا نام صحیح یاد ہے, وہ DEN تھے. انہوں نے اپنے پورے کولیگز کو بلا لیا کہ بھائی دیکھو ان کے پتا یہاں پہ 1947 میں DEN رہے ہیں, اور یہ ہے وہ ہے فلاں. مطلب ہر جگہ کہیں کوئی ایسا نہیں تھا کہ پاکستان سے آیا ہوا ہے جی کوئی دشمن ملک سے ہے. اور ہمارے یہاں بھی تو یہی ہوتا ہے, کیسے ادھر سے آیا ہوا آپ کو مل جائے آپ بھائی بن جاتے ہیں ایک دم. تو یہ اندر کوئی نفرت نہیں ہے, یہ مینوفیکچر کی گئی ہے. اور یہ مینوفیکچر کا جو تاریخ ہے نا, یہ شروع ہوئی انگریزوں کے ساتھ, جب 1857 کی پہلی جنگ آزادی یہاں کے لوگوں نے لڑی, اور انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمان, ہندو اور سکھ ایک میں ایکا ہے, کوئی ڈویژن نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ 2 نیشن تھیوری ایجاد کی اور ڈیوائیڈ پیدا کرنے شروع کی, ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی اپنائی. بالکل. تو سلمان صاحب وہ تو چلے گئے نا, کتنے سال ہو گئے انگریزوں کو گئے ہوئے, تو اگر اس کے بعد اتنے ڈیکڈز کے بعد, اتنے سالوں کے بعد بھی اتنے سمے گزر جائے, اتنا وقت گزر جائے, پھر بھی سمجھ نہ آئے لوگوں کو, اور آپ اسی پالیسی پہ چلیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کی, تو پھر کیا ہم نے سیکھا؟ ہم نے کچھ نہیں سیکھا, ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا. اور ہم دیکھیے نا, مطلب اب یہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم اور صحت کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے, 2% بھی نہیں ہم کر رہے, انڈیا والے بھی یہی کر رہے ہیں, اور ہم لگے ہوئے ہیں بم اور ٹینک بنانے کے اندر, اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اندر. ہمارا ساری جو پرائیورٹیز ہیں وہ غلط ہیں. ہمیں اب جسے کہتے ہیں نا وی ہیو ٹو فرگیو,
not forget but move on. آپ مہندر پرتاپ صاحب نے مجھ سے معافی مانگ لی, میں انہیں کیا کہتا کہ جی آپ کا قصور تھا کہ آپ کے والد نے میرے دادا دادی اور پھوپھیوں کو قتل کر دیا, لیکن وی ہیو ٹو موو آن. اور مہندر پرتاپ بھی انہوں نے بھی موو آن کیا, میں نے بھی کیا. اسی طرح ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے, آگے بڑھ جانا چاہیے, یہ نفرتیں ختم کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں کئی بار ٹویٹر کے اوپر بھی میں کہتا ہوں کہ بارڈر ذرا واگا کا کھول دیں, صرف 2 گھنٹے کے لیے کھول دیا کریں کہ ادھر سے ادھر آ جائیں, ادھر سے ادھر چلے جائیں. آپ دیکھیں لوگ کس طرح ایک دوسرے کو ملتے ہیں, حیران ہو جائیں گے آپ لوگ. ایسے ہی ہے, کیونکہ نہ صرف یہ کہ ریلیٹیوز ہیں دونوں طرف کے, اور جس طرح آپ نے کہا آپ وہاں پہ گئے ہیں تو وہ لوگ جو وہاں پر رہ رہے تھے آپ کے پرانے آبائی گھر میں, وہ اپنے گھر یہاں پر چھوڑ کے گئے ہیں, اور یہاں پر ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہوگا ان کی فیملیز کے ساتھ, ان کی اپنی الگ داستانیں ہوں گی. تو اس طرح کے رشتوں میں ظاہر ہے کہ جو اتنے پرانے, واقعی اگر آپ کچھ دن کے لیے 2 گھنٹوں کے لیے بھی روزانہ بارڈر کھولیں, آپ دیکھیں نا کہ ہوتا کہ آپ نے صحیح کہا کہ کرنا تو چاہیے, لیکن آپ نے یہ بھی ایک بات کی کہ یہ ذرا اپر لیول پہ ایسی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ پالیسیز اس میں لوگوں کا جو ہے وہ نہیں. تو سلمان صاحب, یہ جو آپ نے ایک ٹریولز کیے اتنے پورے پاکستان میں, دنیا اور باقی دنیا میں بھی آپ نے بہت ٹریولز کیے؟ جی یورپ وغیرہ کافی گھوما ہوں. اوکے. امریکہ, کینیڈا. امریکہ میں صرف نیو یارک دیکھا ہے, کینیڈا میں 1-2 شہر دیکھے ہیں. اچھا, تو اس پہ بھی آپ نے کوئی بک لکھی؟ نہیں, اس پہ کچھ نہیں لکھا, مزاحیہ آرٹیکلز لکھے لوگوں سے وہاں پہ جو انٹریکشن ہوا, کیونکہ پہلی بار میں 1986 میں مغرب میں گیا تو ذرا ایک اور نظر سے میں دیکھ رہا تھا, تو میرے لیے ہر چیز اتنی مضحکہ خیز تھی جتنی وہاں سے کوئی پہلی بار جب سب کانٹیننٹ میں آتا ہے تو اس کے لیے ہوتی ہے, یہاں کے لوگوں کا برتاؤ اور سارا کچھ. تو وہ مزاحیہ آرٹیکلز اخبار میں لکھے تھے, اس کے علاوہ. ٹھیک ہے سلمان صاحب, پلیز آئی ایم سو سوری, پلیز ایکسپٹ مائی اپالوجی. میں نے آپ کی وہ باتیں اس طریقے سے کرے دی, میں نے سوال کیا, آپ کو سب بتانا پڑا, اور میں دیکھ سکتی ہوں اس وقت کہ آپ کے جو ہے ظاہر ہے کہ ایک جذبات انسان کے جو ہے وہ جب سب یاد آتا ہے تو وہ پھر اس میں چلا جاتا ہے, اور جو آپ کے پر گزر رہی ہے اس وقت وہ آئی کین انڈرسٹینڈ, یا آپ مجھے نہیں پتا کہ میں سمجھ سکتی ہوں, ظاہر ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے اوپر گزر رہی ہو. اور لیکن یہ ہے کہ انسان یہ جن کے ساتھ بیتتی ہے, جن کے ساتھ گزرتا ہے, وہی بڑے انسان بنتے ہیں, جس طرح کہ آج آپ ایک اتنا بڑا انسان بن چکے ہیں. اچھا, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے پاکستان کے ٹریولز کیے, اس میں آپ کوئی اور بھی کوئی بہت ہی زبردست سا, اگر آپ ہمیں ٹریول یا تاریخ کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں, اگر آپ فیل کر رہے ہیں بتانا, ورنہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں, آپ جو بھی کہنا چاہیں. اچھا دیکھیے, وہ نا ایک میں نے, چونکہ ایک تو کنیکشن ریلوے کے ساتھ ابو کی وجہ سے تھا, تو مجھے ایک 1984 میں محکمہ آثار قدیمہ کی لائبریری جو کراچی میں, تب میں کراچی میں رہتا تھا, وہاں پہ ایک کتاب نظر آئی, کپلنگز ٹو دا خیبر, اور وہ اب میرے پاس بھی ہے, میرے پیچھے بک شیلف میں پڑی ہوئی ہے. اور وہ کسی پی ایس اے بیرج نے لکھی تھی. بعد میں جب میں نے ذکر کیا ابو کو, تو ابو کہتے ہیں بیرج تو میرا برج سپرنٹینڈنٹ تھا جب میں اسسٹنٹ انجینئر تھا. تو خیر وہ کتاب میں نے پڑھی تو مجھے بہت شوق ہوا کہ یہ جو جن لائنوں کے اوپر یہ ذکر کر رہا ہے بیرج, میں وہاں پہ سفر کروں. تو میں نے ریلوے کے سفر بہت سارے کیے صرف وہ کتاب پڑھ کے, اور میں وہاں بھی گیا جہاں پہ ابو نے سب سے پہلے سرو کیا تھا. جیسے دال بندین میں 1943 مارچ 1943 میں ابو پہلی بار وہاں جا کے اسسٹنٹ انجینئر لگے, اور میں مارچ 1993 میں پورے 50 سال بعد دال بندین جا کے رکا, رات کو ریسٹ ہاؤس میں رہا, اور صبح میں ایک بابے سے ملا, کیا نام تھا, نام میرے ذہن سے نکل گیا, جن کو میں نے کہا آپ کو یاد ہے 1943 میں یہاں کون تھے اے ای این, تو سوچ میں پڑ گئے. میں نے کہا وہ اس لائن کے پہلے مسلمان تھے. کہتا ہاں صاحب وہ تو ہمیں یاد ہے, وہ رشید صاحب تھے. 50 سال بعد بھی اس کو میرے والد یاد تھے, ان کو ان صاحب کو.
تو میں وہ جو تھا نا وہ میں ہسٹری پڑھتا تھا اور میں وہاں چلا جایا کرتا تھا. تو وہ بڑی دلچسپ ڈسکوریز تھی. جیسے یہ ریلوے لائنوں کے اندر ایک سبی سے شمال کو لائن جاتی تھی جو کہ 1942 میں آدھی کاٹ دی گئی کیونکہ وہاں پہ کوئی حالات اس طرح کے تھے جیولوجیکل کہ وہ لائن کو مینٹین کرنا مشکل تھا. تو وہ لائن جا کے خوست پہ ختم ہو جاتی تھی. خوست میں ایک قبرستان ایک ریلوے اسٹیشن ہے, لائن کے ایک طرف جو ہے ایک پرانا انگریزوں کا قبرستان ہے, اور اس میں 2 بچوں کی قبریں تھیں. وہ اب وینڈلائز ہو چکی ہیں. میرے پاس پرانی تصویریں ہیں, میری کتاب میں وہ چھپی ہوئی ہیں وہ تصویریں. ایک سارا نکلس تھی اور ایک اسٹیفان نکلس تھا بچہ. دونوں 2.5-3 سال کی عمر میں وہاں خوست میں مر گئے, اور وہ 1898-1899 میں وہاں پہ مرے. تو میں یہ اور وہ جو اسکرپٹ لکھی ہوئی ہے وہ ہے جو کہ روس میں یا آذربائیجان یا ادھر سریلک نہیں جو کہ روس کی اسکرپٹ ہے, کہ ایک اس سے ملتی جلتی اسکرپٹ ہے. تو وہ بڑا عجیب و غریب تھا, مجھے آج تک نہیں پتا چل سکا. وہ ایک سیکرٹ ہے کہ وہ بچے کس کے تھے. کیا وہ دیکھیے روس کی جو رائل فیملی تھی وہاں پہ اب وہ ریولوشن کا کام شروع تھا آہستہ آہستہ اس طرف تو روس بڑھ رہا تھا, وہ کہ ابھی 19-20 سال پڑے تھے, لیکن کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. ہو سکتا ہے فیملی نکلس فیملی کے اندر کوئی سپلٹ ہوا ہو, اور وہ ایک گھرانہ جو تھا وہ انڈیا میں پناہ لینے آیا, اور بچارے سبی کی یا خوست کی گرمی سے فوت ہو گئے. دونوں میرے خیال ہے مئی جون کے اندر ہی فوت ہوئے. تو اس قسم کی بڑی سیکرٹس ڈسکور ہوتی ہیں. اوکے, یہ جو بھی آپ نے بات کی, اگر آپ یہ جو سوری ٹو کٹ یو, یہیں سے ہم بات شروع کریں گے جو آپ بتانے لگے تھے. یہ جو آپ نے بات کی, کیونکہ اس وقت جو آپ زار روس کا زمانہ تھا اور وہ جو انقلاب آ رہا تھا, تو اس میں جو ہم موویز دیکھتے ہیں جس طرح راسپوٹین کی اس حوالے سے موویز ہے, اس میں یہ جو ان کی ریئل لائف موویز بنی ہے اس کے میں دکھایا ہے کہ آخر میں جب ان کو پورے گھرانے کو وہاں پہ مارا گیا تھا ایک کمرے میں بند کر کے, تو ان کے کچھ لوگ جو تھے وہ نکل گئے تھے, تو وہ کہیں اور چلے گئے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ اسی فیملی کے کوئی لوگ جو ہیں وہ یہاں پر آئے ہوں. وہ پہلے آ گئے ہوں گے کیونکہ یہ بچے 1898-99 میں بےچارے فوت ہوئے, تو وہ تو 1919 کی بات ہے. اچھا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے پہلے ہی خاندان میں کوئی سپلٹ ہوا ہو اور یہ لوگ کچھ نکل کے آئے ہوں. ٹھیک, یہ اس طرح سے. ایک اور جو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے نا, وہ بالکل بلوچستان کا ایرانین فرنٹیئر کے اوپر, جہاں پہ اگر آپ بلوچستان کا نقشہ ذہن میں لائیں تو وہ ایک ایم سا بنتا ہے. جو ایم کا درمیان کا حصہ ہے نا, وہاں ایک آبادی ہے جسے ماشکیل کہتے ہیں. ماشکیل کے باہر کوئی 8-9 قبریں ہیں جو میں نے پہلی بار 1986 میں دیکھی, کیونکہ وہ گیزٹیئر میں نے ہلکا سا ان کے بارے میں پڑھا. اور یہ کہ ان کے اوپر ایک جگہ ایک قبر کے اوپر تختی لگی ہوئی ہے, مزار نکودر. اچھا, اس وقت کیونکہ میرا اپنا علم اتنا نہیں تھا, وہ بعد میں جب چنگیز خان کی تاریخ پڑھنی شروع کی تو تب چنگیز خان کے اولادوں میں سے ایک نگودر بھی تھا. تو نکودر ایک ہماری جلندھر کی جو تحصیل تھی وہ نکودر کہلاتی ہے. تو اور یہ مزار نکودر ایک ادھر بھی ہے. تو تب تو سمجھ نہیں تھی, بعد میں تو اس کے بابری بھی پڑھ لی, اور یہ بہت کچھ جب پڑھ لیا تو بابر بھی اس کا ذکر کرتا ہے, مارکو پولو بھی ذکر کرتا ہے نکودریوں کا, کہ یہ بڑے. آپ دیکھیے مارکو پولو چنگیز خان کے پوتے کے زمانے میں ایران سے گزرا. وہ کہتا ہے کہ یہ کرمان کے علاقے میں یہ بڑے عجیب قسم کے لوگ ہیں, یہ جب انہوں نے حملہ کرنا ہوتا ہے تو یہ آندھی کا طوفان لے آتے ہیں, مٹی میں کسی کو کچھ نہیں نظر آتا, اور یہ پھر لوٹ مار کر لیتے ہیں. تو اگر کسی کو کچھ نہیں نظر آ رہا تو نکودریاں نو کی نظر آ رہا ہے. لیکن وہ بہرحال وہ مارکو پولو کی ساری باتیں ماننے والی نہیں ہیں. تو وہ ذکر کر رہا ہے, پھر بابر بھی ذکر کر رہا ہے کہ یہ بڑا دنگا فساد والی قوم ہے یہ نکودری, حالانکہ بابر بھی اسی خاندان کا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنگے والی قوم ہے. اچھا, یہ جو قبریں تھیں, جب یہ میں پہلی بار ان کی تصویر لے کے آیا, میں نے یہاں پہ
کامل خان ممتاز صاحب جو کہ بہت بڑے آرکیٹیکچرل ہسٹورین ہیں اور آرکیٹیکٹ ہیں بڑے کمال کے، بڑے پائے کے. میں نے کامل صاحب کو تصویریں دکھائیں تو وہ کہنے لگے کہ یہ ساسانین لگتی ہیں. تو میں نے کہا نہیں سر، یہ ساسانین اس لیے نہیں ہے کہ ان کے اوپر جو ڈیکوریٹو ٹائلز ہیں جو کہ ہاتھ سے تراشی بنائی گئی ہوئی ہیں اور پھر انہیں بھٹی میں پکایا ہوا ہے، ان میں ایک کے اوپر ایک بندے کے ہاتھ میں جزیل ہے، وہ جو پرانے سٹائل کی بندوق ہوتی ہے، اور آگے 3 آئی بیکس ہیں، وہ آئی بیکس کو مار رہا ہے. تو یہ 1986 میں جو میرے پاس تصویریں تھیں، اور یہ تصویر میرے پاس پریزروڈ ہے. اچھا، پھر میں 1996 میں کامل صاحب کے ساتھ ادھر دوبارہ گیا تو کیا جا کے دیکھتا ہوں کہ وہ سب ٹائلیں غائب ہیں، وہ جو ان قبروں کے اوپر لگی ہوئی تھی. پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جی کوئی آرکیٹیکٹ ہے جو کہ پاکستان سے گئی ہوئی ہے اور وہاں پڑھاتی ہے کیمبرج میں. وہ فلاں سال میں 1990 میں کہ 89 میں آئی اور کسی کو بڑے افسر کو جانتی تھی، اس نے آ کے ساری اتروائیں اور وہ کریٹ بنا کے ساتھ لے گئی ہے. تو یہ اس قسم کا وینڈلزم بھی ہوتا ہے. اچھا، اور اب جا کے نا وہ اتنا وقت گزر جانے کے بعد اور پڑھنے کے بعد اب مجھے پتا ہے کہ وہ قبریں کب بنی ہوں گی، کیونکہ جزیل وہاں پہ آئی تھی 16ویں صدی میں، تو وہ 16ویں صدی کے بعد کی قبریں ہیں. تو یہ اس قسم کی بڑی کمال کی ڈسکوریز ہوتی ہیں اگر آپ پڑھتے جائیں اور سفر کرتے جائیں تو پھر. لیکن اگر آپ بغیر پڑھے سفر کریں گے تو پھر چوتھی جماعت کے بچے کی وہ جو گرمیوں کی چھٹیوں میں نے کیا کیا والا ایسے ہی آپ لکھ سکتے ہیں. بالکل صحیح. وہ سفر سر میرے والے ہوتے ہیں نا، میں نے بھی بہت سفر کیے، لیکن میں نے وہی بغیر جو آپ کے جیسا پھر پڑھ کے سفر کرنا، اور وہاں پہ کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کے بات کر کے پتا چلا ہے کہ آپ کے اندر کا انسان جو ہے وہ بھی کتنا احساسات رکھنے والا اور کتنا خوبصورت ہے. اچھا سلمان صاحب، یہ جو آپ کی بکس ہیں یہ سب امیزون پہ موجود ہیں یا آپ یہ مطلب بک سٹالز پہ ہیں، کس طریقے سے جو اویلیبل ہیں؟ یہ امیزون پہ تو بڑی عجیب قیمتیں ہیں، $300 جو کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ قیمت کی کتاب خریدے گا کون، اور وہ بھی ایک غیر معروف سے لکھاری کی. لیکن سنگ میل جو کہ لاہور میں میرے پبلشر ہیں، وہ ان کے پاس یہ کتابیں ہیں موجود اور وہاں سے خریدی جا سکتی ہیں. لوگ کہتے ہیں مہنگی ہیں، کچھ تھوڑی سی مہنگی تو ضرور ہوں گی لیکن بہرحال اویلیبل ہیں. وہ جو ٹائم آف میڈنس ہے وہ انڈیا سے چھپی تھی، تو وہ اچھا، سنگے اس پہ، ہاں وہ امیزون پہ ہے، میرے خیال ہے $6-7 کی ہے کچھ اس طرح سے. اوکے اوکے، ٹھیک. تو اب آگے کوئی اور ٹریول کرنے کا اور بک لکھنے کا کیا پلان ہے ابھی؟ دیکھیے وہ میں اپنے بلوچستان کے جو میرے یار دوست ہیں افسر ٹائپ، ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کچھ بندوبست کرو. بلوچستان میں 2-3 جگہوں کے اوپر کتاب لکھنی لازم ہے. ایک تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہم نے جو بنایا ہوا ہے نا کہ وہ سندھی مجھے ماریں گے میرے جو دوست ہیں، کہ سندھ کو ہم باب الاسلام کہتے ہیں، یعنی اسلام کا دروازہ جہاں سے اسلام داخل ہوا، جبکہ اسلام تو بلوچستان سے داخل ہوا. محمد بن قاسم کوئی سمندر کے راستے تھوڑا آئے تھے، وہ تو جناب کرمان سے تربت کیچ جسے اب ہم کہتے ہیں، تربت سے وہ دریا کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے آوران سے لسبیلا آئے اور پھر آ کے انہوں نے سندھ کے اوپر حملہ کیا. تو وہاں اور جو ہے کیچ یا تربت، اس میں تو محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے مسلمان رہ رہے تھے. وہ مسلمان جن کو حجاج بن یوسف نے دشمنی کے تحت نکال دیا تھا وہاں سے، اللافی خاندان جو تھا وہ تربت میں پہلے سے رہ رہا تھا. تو باب الاسلام تو بلوچستان ہے. اچھا، لسبیلا جو ہے نا، وہ ضلع لسبیلا جو ہے، اور وہ ایک بادشاہی تھی پہلے زمانے سے. یہ جو علیانی صاحب ہیں جو کہ آج کل چیف منسٹر ہیں، وہ ان کی سرداری تھی، ان کی خاندان کی بادشاہی تھی. اور ایک اور بہت بڑا خاندان ہے وہاں پہ بھوتانی جو کہ درے جی میں رہتے ہیں. یہ نہ صرف یہ جیوگرافیکلی بڑا خوبصورت ہے، پہاڑ یہاں پہ، اور یہاں پہ جو چھوٹی چھوٹی جھیلیں اور تالاب ہیں اور جن میں مگرمچھ بھی ہیں، بلکہ یہ ہسٹوریکلی بڑا رچ ہے. تو
ایک تو مجھے بہت ہے کہ میں جیسے میں نے مٹھی ضلع کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے وسپرز ان دی سینڈ، اس طرح کی ایک لسبیلا پہ لکھوں، اور ایک جو پرانا کلات سٹیٹ تھا وہ اس میں خوزدار بھی آتا تھا، اس میں خاران کا بھی کچھ علاقہ آتا تھا، اور یہ نیچے کچھ گنداوا یہ سارا علاقہ اس میں آتا تھا، وہ بہت دلچسپ ہے، ہسٹوریکلی وہ بھی بہت رچ ہے. تو یہ ہے کہ وہاں اگر مجھے موقع ملے تو یہ 2 کتابیں ضرور لکھنی ہیں مرنے سے پہلے. چلیں سر، ابھی تو بہت ٹائم ہے، آپ میرا خیال ہے اس سے کہیں زیادہ کتابیں اور بھی لکھیں گے اور میرے پروگرام میں بھی دوبارہ آئیں گے. میں ابھی سے آپ کے لیے جو ہے نا، میں آج ہی آپ اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد آپ سے ٹائم لے لیتی ہوں کہ اب آپ کس دن آپ آئیں گے اور اب کس پرسپیکٹو پہ کس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے. بہت ہی ون آف دی بیسٹ پروگرام اس کو کہنا چاہیے جو میں کرتی ہوں، کہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جب آپ ایک سچے انسان سے ملتے ہیں تو وہ جو سچائی ہے وہ سامنے آتی ہے، اور سچ سے بڑا کچھ نہیں ہوتا. اور جہاں پہ سچ بولا جائے گا، جہاں پر وہ ایک ایسا انسان سامنے ہوگا جو اتنے آپ کے جو تجربہ ہے اور جو ایموشنس ہے. تھینک یو سو مچ سلمان صاحب، تھینکس اے لاٹ فار گیونگ می یور پریشیس ٹائم. آپ کا بہت شکریہ عالیہ. تھینک یو.